سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب سردار ظفر حسین صاحب، جناب محبوب الزمان بٹ صاحب، انجینئر محمد عظیم رندھاوا صاحب، جناب لیاقت گل صاحب، رانا سکندر اعظم صاحب، انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی فیصل آباد کا کہ جنہوں نے اس اہم موقع پہ منشور جماعت کے بارے میں آج کا یہ اجلاس رکھا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ یہ کوئی آواز میں گڑبڑ ہے؟ نہیں پہلے نہیں، اچھا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی فیصل آباد نے آج اس انقلابی منشور کو، جسے جماعت اسلامی کی شورا نے پاس کیا، جماعت اسلامی کی کمیٹی نے، منشور کمیٹی نے ماہرین سے مشورہ کر کے، ہر طبقہ زندگی سے مشورہ کر کے اس کو مرتب کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک پہلو مکمل منشور جو ہے وہ 17 صفحات پر مشتمل ہے، 60 اس کے عنوانات ہیں اور 725 اس میں نکات ہیں۔ الحمدللہ، یعنی کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جو اس سے باہر ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ایک خلاصہ تیار کیا جو ایشیا میں بھی شائع ہوا ہے، اور جسے جماعت اسلامی فیصل آباد نے شائع کیا، آج آپ کو جاتی دفعہ وہ دے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھی ایک مختصر خلاصہ بیان بنایا گیا ہے تاکہ جب آپ جائیں گلی محلے میں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ ووٹر سے ملیں، آپ کسی پنچایت میں بیٹھیں، کسی مجلس میں سیاسی میں ہوں، تو آپ پوری جرأت کے ساتھ یہ بیان کر سکیں کہ آج کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اور یہ ایسا موقع پہ ہم کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو الیکشن وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے فاصلے پہ ہے۔ اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے، اگست میں یہ اسمبلیاں ختم ہونی ہیں، نگران حکومتیں بنیں گی، اور اسی طرح سے اکتوبر کے اندر یہ انتخابات کا ہوگا۔ تو یہ سارا انتخابی عرصہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں کام کرنے کے لیے جو وقت چاہیے وہ وقت بہت تھوڑا ہے، یعنی یہ 4 مہینے بہت کم ہے، اس لیے کہ جن سے ہمارے مقابل ہیں ان کی تو برسا برس کی دوسری تیسری نسلوں کی جمی ہوئی وہاں پر ان کے حلقے ہوتے ہیں اور ان کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو خود یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس لحاظ سے آپ توجہ رکھیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارا منشور سب سے پہلے ہم نے دیا، کسی اور جماعت نے ابھی تک منشور نہیں دیا۔ پھر اسی طرح سے جماعت اسلامی نے 2013 میں بھی جب ہم نے جماعت کے نام پر الیکشن لڑا تھا تو سب سے پہلے منشور کا اعلان جماعت اسلامی نے کیا تھا، اور اسی میں وہ اصطلاحیں تھیں اور وہ پروگرام تھے کہ جو پی ٹی آئی نے لیے، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست، یہ ہمارا نعرہ تھا، اور ہم اعلان کر چکے تھے، اور اسی طرح کئی اور ہمارے منشور کے پہلو پھر انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو آج ہم اس لحاظ سے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور آپ اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ آپ کریں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، ہم اپنا سودا کیسے بیچتے ہیں، ہماری طرف لوگ کیسے متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اب ہم اس منشور کو پیش کرنے کا عنوان یہ ہے
کہ ہم کیسا پاکستان بنائیں گے۔ منشور کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، تبدیلی کیا کریں گے۔ ہم کیسا پاکستان بنائیں گے تو ہم ایک اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور اسلامی پاکستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، شریعت کا نفاذ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی اور ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان بنے گا۔ اب یہ بات ہم کہہ ہی نہیں رہے، ہم اس کے لیے پروگرام بھی دے رہے ہیں، یعنی جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی بنائے گی، جمہوری بنائے گی، فلاحی بنائے گی، خوشحال بنائے گی اور ترقی یافتہ بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اسلامی پاکستان بنائیں گے تو ہم تمام غیر اسلامی قوانین ختم کریں گے۔ ابھی بھی کئی غیر اسلامی قوانین چل رہے ہیں، مثلاً آپ جانتے ہیں کہ ثوابدیدی اختیار ہے صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، چیف جسٹس کو۔ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے، کسی بھی فرد کو کوئی ثوابدیدی اختیار حاصل نہیں ہے اسلام کے اندر، اسے تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کسی بھی قاتل کو معاف کرنے کا اختیار عدالتیں سزا دے دیں تو معاف کرنے کا اختیار صرف وارث کو پہنچتا ہے، لیکن ہمارے قوانین کے اندر صدر مملکت جو ہے وہ کسی کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ ہم ایسے تمام غیر اسلامی قوانین ختم کریں گے، ہم جاگیردارانہ نظام کو ختم کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں جاگیرداری نظام اپنے عروج پہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم تباہ حال ہیں۔ یہی جاگیردار اسمبلیوں میں تین چار دفعہ، ان کی چوتھی نسل اسمبلیوں میں بیٹھی ہے، ایک کوئی ٹیکس نہیں دیتے، ان کی کروڑوں کی اربوں کی آمدن ٹیکس سے، اور اس پہ ٹیکس معاف ہے، ان کی 30 گاڑیاں ٹیکس کے بغیر ہے، تو یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی جاگیرداری نظام ختم کرے گی۔ جب ہم کہتے ہیں اسلامی پاکستان بنائیں گے تو ہم سودی معیشت کا خاتمہ کریں گے۔ ابھی تک پاکستان میں سود کا نظام چل رہا ہے، جو اللہ اور رسول کی طرف سے جس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ سودی نظام کے خلاف عدالتی فیصلے آئے ہوئے ہیں۔ آئین پاکستان نے 50 سال پہلے آرٹیکل 38F کے تحت یہ طے کر دیا تھا کہ ایز ارلی ایز پاسیبل سود ختم کر دیا جائے گا۔ 50 سالوں میں یہ ختم نہیں ہوا۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود، وفاقی شرعی عدالت کے، اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھا رہا ہے، اب 21% تک کر دیا ہے۔ تو ہم یہ سودی معیشت ختم کریں گے، ہم کرپشن کی ہر چیز ختم کریں گے۔ کرپشنوں کی یہ جو بڑی بڑی مراحت دی گئی ہیں، میں آگے اس پہ عرض کروں گا۔ پھر اسی طرح کرپشن لیز پہ زمینیں دی ہوئی تھیں، اور وہ لیز کی زمینیں فیکٹریاں لگانے کے لیے، فیکٹریاں ختم ہو گئیں اور وہ زمینیں بک گئیں، مارکیٹیں بن گئی ہیں۔ یہ ساری کرپشن ہے، گھوڑی پال سکیم، فلانی سکیم جو بھی دی گئی تھی، اور اسی طرح کرپشن کے جتنے بھی طریقے ہیں ہم ان کو ختم کریں گے۔ کرپشن کے لیے جماعت اسلامی قوانین میں تبدیلی کر کے سزائے موت اور عمر قید جیسی سزائیں انشاءاللہ تعالی نافذ کریں گے اور عمل درآمد کریں گے۔ فحاشی اور یعنی جو بھی چل رہی ہے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کریں گے، اور وفاقی شرعی عدالت کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ بلا وجہ ان کو اپیل نہیں کی جائے گی۔ اس وقت صرف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر یہ امتیازی قانون موجود ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جیسے یہ سود کے بارے میں 26 رمضان المبارک پچھلے سال فیصلہ ہوا تھا، تو کوئی درخواست دے دے، یعنی اس کے خلاف اپیل کر دے،
تو اپیل کرتے ہی اسٹے آرڈر ہو جائے گا، ورنہ کسی اور قانون کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ اسٹے مانگا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، جج کی مرضی ہوتی ہے اسٹے دے نہ دے، لیکن وفاقی شرعی عدالت کے قوانین کے بارے میں آئین نے یہ کر دیا کہ جیسے ہی درخواست ہوگی اسٹے ہو جائے گا۔ تو ہم یہ اس کو ختم کریں گے، اس امتیازی بات کو ختم کریں گے، اور جو فیصلے ہوں گے وہ حتمی ہوں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کریں گے، اور اس کے جتنی رپورٹیں پارلیمنٹ میں آ چکی ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت جمعے کی چھٹی بحال کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح شرعی سزاؤں کے نفاذ اور دیگر اقدامات کے ذریعے سے جرائم کو ختم کریں گے اور مؤثر نظام بنائیں گے، اور عدالتی نظام میں یہ انقلابی تبدیلیاں کریں گے کہ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کے اندر فیصلہ آ جائے۔ ہم یہ جو سال سال نسل در نسل مقدمے چلتے ہیں یہ ختم کریں گے۔ ماورائے آئین اور ماورائے عدالت گرفتاریاں، قتل اور لاپتہ کرنے کا سلسلہ ختم کروائے گی جماعت اسلامی کی، یہ بند کروائیں گے۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی ایجنسی کو کسی کو اٹھا کے لے جائے اور اس کے بعد اس کی لاش کہیں سے ملے۔ بلوچستان میں یہ کھیل ہو رہا ہے، یہ کھیل اور جگہ، یہ ہم انشاءاللہ تعالی بند کروائیں گے۔ پھر اسی طرح سے مساجد اور مدارس کا مکمل تحفظ ہوگا۔ اس وقت پورا ایک دباؤ ہے، مغرب کا دباؤ، IMF کا دباؤ کہ جناب یہ مسجدیں جو ہے یہ ان پہ پابندیاں، وقف املاک پہ پابندی، مدارس پہ پابندی، ہم انشاءاللہ تعالی مکمل تحفظ کریں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت جمہوری پاکستان بنائے گی، اور جمہوری پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکامات، آئین، جمہوریت اور سول حکومت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی۔ یہ جو ہے کہ جی کوئی ایڈونچر ہو جائے، راتوں رات پارلیمنٹ جو ہے وہ چلی جائے، اور اس کے بعد یہاں کوئی اور آ جائے، مارشل لا آ جائے، ایمرجنسی آ جائے، ہم ہر صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی انتظامی، مالی، عدالتی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ انڈیا کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ جس افسر کو چاہیں، جہاں چاہیں تبدیل کر دیں، الیکشن کے دوران اس کو روک دیں، اس کا تبادلہ کر دیں، اس کی گرفتاری کر لیں۔ وہ پچھلے سالوں کی لسٹیں بنا کے، مجھے ان کے سابقہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی شکایتیں ہوں، ہم خود شکایت ہمیں ہوتی ہے، ہم 1 سال کے الیکشن کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، کس پولنگ اسٹیشن پر کس آدمی نے، کس پارٹی نے کیا دھاندلی کی تھی۔ اگلا الیکشن آتا ہے تو ہم ان لوگوں کو پہلے ہی گرفتار کرتے ہیں، اس لیے یہ خوف رہتا ہے کہ بھئی ہم یہ کریں گے تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کی ہوگا متناسب نمائندگی کا نظام لائیں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت متناسب نمائندگی کا نظام لائے گی، اور متناسب نمائندگی کا آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ فرد کو نہیں پارٹی کو ملے گا۔ اب تو ہمارا سارا ووٹ ضائع چلا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی بس یہ آپ کو ووٹ تو دینا تھا پر تسی جتنا کوئی نہیں، ہمارا خامی یہی نکالتے ہیں تو جتنا کوئی نہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ جب ہوگا متناسب نمائندگی کہ ہم نے جیتنا ہے، آپ ووٹ ہمیں دیں، ہم پورے ملک کے اندر جیتیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی پھر ہم نے 62-63 پر عمل درآمد کے لیے، 62-63 کو ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، 62-63 پر کہ قرآن سنت کا علم ہو، 62-63 کے فرائض کا پابند ہو، 62-63 کے کبائر سے مجتنب ہو۔ یہ 62-63 پر عمل درآمد کے لیے ہم آزاد خود مختار کمیشن قائم کریں گے،
جس میں بہت معاشرے کے نامور سکالر اور پروفیسر ریٹائرڈ اور وہ ہوں گے کہ جو سال بھر یعنی الیکشن سے پہلے بھی سیکروٹنی وغیرہ کا سارا نظام کریں گے، تو یہ کریں گے، اور پھر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے گی جماعت اسلامی کی حکومت۔ اداروں کی سیاست میں مداخلت ختم کریں گے۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں نا یہ کھیل جو ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنا اداروں کی مداخلت ہے، یا کوئی ادارہ جو ہے وہ اداروں کی جنگ ہے، کوئی فوج کی جنگ ہے، فوج کے اندر بھی آگے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کی جنگ ہے، عدلیہ کے ججوں کی جنگ ہے، سیاستدانوں کی جنگ ہے۔ تو ہم اداروں کی مداخلت ختم کرے گی جماعت اسلامی، پھر ہر ادارہ اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرے گے، اور جماعت اسلامی کی حکومت کے دور میں بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا ہے کہ ہم آزاد پاکستان بنائیں گے۔ آزاد پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے آزاد ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آئی ایم ایف کے کرتب 1.6 ارب ڈالر لینا ہے ہمارے، 1 سال سے منتیں کر رہے ہیں، پچھلی حکومت بھی یہ حکومت بھی کشکولے گدائی لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، پابندی پہ پابندی آ رہی ہے۔ وہ کہیں کہتے ہیں بجلی اتنی بڑھاؤ، گیس کی قیمت میں اتنا اضافہ کرو، سلیب بدلو، پھر اس کے بعد یہ کہ مختلف قسم کی پابندیاں، اپنے روپے کی کرنسی 20% مزید ڈی ویلیو کرو۔ 300 روپے سے بڑھ چکا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آئی ایم ایف سے مکمل آزاد کریں گے۔ کوئی قرضہ، جماعت اسلامی کی حکومت کوئی قرضہ نہیں لے گی۔ کیسے پھر ہم چلائیں گے، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اسلامی اقدار پر، ختم نبوت کے معاملے پہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ، اور ایٹمی توانائی کے معاملے پہ جماعت اسلامی ہر عالمی دباؤ کا انکار کرے گی اور مقابلہ کرے گی، ہم نہیں قبول کریں گے۔ اسی طرح پاکستان آزادی فلسطین اور کشمیر کا محافظ ہوگا اور عالم اسلام کی قیادت کرتا ہوا ملک بنے گا، اور ہم تمام عالمی معاہدات کو پارلیمنٹ کے اندر لائیں گے۔ ابھی تو پتہ نہیں ہوتا ہے پیچھے کسی نے کیا کر لیا ہوا ہے، تو ہم جو بھی معاہدہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں آئے گا۔ پھر ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ اس وقت تو مہنگائی کا مارا ہوا، بے روزگاری کا مارا ہوا، غربتوں کے اندر پسا ہوا پاکستان ہے، پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو زراعت کے اندر، صنعت میں، برآمدات میں ترقی دیں گے، اور زر مبادلہ کو بڑھانے والی اسکیمیں نافذ کریں گے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پھر کیسے کریں گے زر مبادلہ کی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، گجرانوالہ جہاں بھی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی شہر کے وسط کے اندر کمشنر اور ڈپٹی کمشنروں کی 400 300 کنال کی کوٹھیاں ہیں، اور ایک آدمی رہ رہا ہے۔ تو ہم ان سب کو ڈالروں میں قیمت کی شرط کے اوپر بیرون ملک پاکستانیوں کو نیلام کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے ڈالر اس سے انشاءاللہ تعالی۔ آج تو یہ ہے کہ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے حج کا کوٹا واپس کر دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 75 سالوں میں کہ ہم نے حج کا کوٹا واپس کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم حاجی لوگ تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں نہیں پہلے تم زر مبادلہ لاؤ تب تمہیں بھیجیں گے۔ اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں زر مبادلہ کو بڑھائیں گے، برآمدات کو بڑھائیں گے۔ برآمدات کے لیے ہم نے ایک پوری برآمدی، ہماری پالیسی ہے کہ برآمدات کے لیے ہم یہ رکھیں گے کہ ان کو ٹیکس فری کیا جائے۔ جو بھی برآمد ہونے والی انڈسٹری ہے 10 سال کے لیے اس کو ٹیکس فری کریں گے، اور مراعات کئی دیں گے اسی طرح سے۔ پھر اسی طرح سے ہم
ٹیکس کا نظام بدلیں گے، جاگیرداروں اور امیروں پر ٹیکس لگے گا۔ یہ ہمارا ملک ہے، دنیا میں امیروں پہ ٹیکس لگتا ہے، غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، یہاں غریبوں پہ ٹیکس لگتا ہے اور امیروں کو پالا جاتا ہے۔ ہم اس ٹیکس کا نظام بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہے کہ آپ کی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، بل اٹھاتے ہیں، لکھا ہوا ہے قیمت بجلی اگر 800 ہے تو 1200 ٹیکس ہے، تو یہ 1200 ٹیکس آپ دے رہے ہیں نا۔ یہاں لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے ہم کہاں ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہی آپ ہیں، امیر لوگ نہیں دیتے، وہ تو ٹیکس اپنی مصنوعات میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اہم ترین بات جس کا اب بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے کہ تمام بیوروکریٹس کے، ججوں کے، جرنیلوں کے، سیاستدانوں کے، وزیروں کے، سابقہ ہوں یا موجودہ، ان کی تمام مرات ہم ختم کریں گے۔ 18 کروڑ کی گاڑیاں ان کو دی ہوئی ہیں ان ظالموں کو، کس لیے؟ یعنی کیا استحقاق ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں برطانیہ سمیت افسروں کو یا وزیروں کو گاڑیاں نہیں ملتی، یہ صرف ہمارے ہیں 18 20 50 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سب گاڑیاں واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مفت پٹرول کس لیے؟ ڈالروں میں ہم پٹرول منگوا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسی ہزاروں گاڑیاں ہیں کہ جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہیں، ایسی ہزاروں گاڑیوں کو ہم پٹرول دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، غریب دے رہا ہے، تو ہم یہ سب بند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی ساری مرات بند کریں گے۔ اسی طرح سے تمام سرکاری اداروں کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہوگا، یعنی وہ کمپیوٹر میں ہوگا، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم عام آدمی کے لیے ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت کی تعلیم اور سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ پالیسی ہوگی۔ بھارت ہمارا جو ہے قریب ملک ہے، دنیا کے اندر سے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہے سافٹ ویئر پہ۔ ہمارا ملک کا نوجوان بھی بڑا ذہین ہے، آپ اس کو سہولت دیں اور وہ بھی سافٹ ویئر میں دنیا بھر کو ہم ایکسپورٹ کریں۔ لیکن ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے، جماعت اسلامی کی حکومت انشاءاللہ تعالی سافٹ ویئر کی مضبوط ایکسپورٹ پالیسی بنائے گی۔ مہنگائی کو ختم کرنا، اس کے لیے ایک تو ہم یہ کریں گے کہ جی ایس ٹی جماعت اسلامی کی حکومت کے دور میں جی ایس ٹی 5% سے زیادہ نہیں ہوگا، اس وقت 20% ہے۔ اور اسی طرح سے ہم پینشنروں کی پینشن میں، سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں ہم مہنگائی کے اعتبار سے اضافہ کریں گے، اور ایسے سستے بازار کہ جس سے کسان کو بھی فائدہ ہو اور صارف کو بھی فائدہ ہو، ان کو قائم کریں گے۔ جماعت اسلامی یہ اہم انقلابی بات ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے مکمل نفاذ کے بعد ہم نے پوری کیلکولیشن کی ہے کہ 1 کروڑ خاندانوں کو ہر سال 2 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ اور یہ زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے اس طرح سے، اور پھر ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی عیاشیاں کریں، بلکہ ان کو کھڑے ہونے کے لیے وہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ وہ اپنی معیشت مضبوط کریں گے۔ پھر اسی طرح سے ہم پاکستان کو روشن پاکستان بنائیں گے، اور روشن پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہائیڈرو بجلی، پانی والی بجلی جو سستی ہوتی ہے، اس کے لیے نئے ڈیم بنائیں گے، اور ونڈ ٹربائن یہ ہمارے ملک کے اندر گھاروں اور کیٹی بندر وغیرہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ہر وقت ہوا چلتی ہے، تو ایسے مقامات کے اوپر ونڈ کے لیے جو ہوائی چکیاں ہیں ان کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جائے گی۔
شمسی توانائی کے سولر پینل ہم پاکستان میں تیار کروائیں گے، اور جو اس کی انڈسٹری لگائے گا اس کو مراعات دیں گے۔ اور اسی طرح سے سرکاری عمارتیں ساری کی ساری جتنی ہیں وہ سولر پہ ہوں گی۔ یہ دن کے وقت کھلتی ہیں، ان کو بجلی کی کیا ضرورت ہے، یعنی باپٹا کی اور دوسری، تو ہم سولر پر ان کو کروائیں گے، اور 50 لاکھ مستحق گھروں کو سولر کٹ سستی اور قسطوں کے اوپر فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے بجلی اور گیس میں جو شامل ٹیکس ہیں، اور اسی طرح سلیب غیر متوازن سلیب ہیں، بجلی چوری ہو رہی ہے، چوری کوئی کرتا ہے بھرتا کوئی ہے، اور سرکاری اور غیر سرکاری نادہندگی جنہوں نے نہیں دیے پیسے بل ہے ان کا بھی جرمانہ آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے، تو ہم یہ ختم کر کے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں 20% کمی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر جماعت اسلامی کی حکومت ہر مستحق خاندان کو 100 یونٹ بجلی مفت فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ پھر جماعت اسلامی کی حکومت میں باوقار عورت کا پاکستان، عورت کو جو اسلام کے عطا کردہ جتنے بھی حقوق ہیں، معاشرتی، معاشی، خاندانی، تعلیمی، حق وراثت، حق کفالت، حق مہر، حق ملکیت، حق ملازمت و کاروبار، حق حفاظت، حق عزت، ہم انشاءاللہ تعالی مکمل تحفظ کریں گے۔ خواتین یونیورسٹیاں اور خواتین کے علیحدہ تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ بنائیں گے۔ سخت شرعی سزاؤں کے نفاذ کے ذریعے خواتین کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ مفت اور فوری انصاف کی فراہمی ہوگی خواتین کے لیے۔ خواتین محتسب ادارے بنائیں گے، اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے کو تعزیری جرم بنائیں گے۔ یہ جو کھڑے کھڑے طلاق ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ گیا، بچے بے گھر ہو گئے اور بعد میں پچھتاتے ہیں، تو ہم اس کو تعزیری جرم، اس کی سزا ہوگی، تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن تعزیری مسئلہ ہوگا کہ کوئی بھی منہ سے بات کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے 3 سال قید ہوگی۔ اپنی خواتین کو وراثت نہ دینے والے، اور یہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وراثت نہ دینے والوں پر الیکشن میں حصہ لینے اور بیرون ملک سفر کرنے پہ پابندی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ 10 لاکھ ہنرمند خواتین کو بلا سود کاروباری قرضے دیں گے، اور گھر کے قریب ملازمت کی سہولت ہوگی۔ اب ہماری بچیاں کہاں، یعنی فیصل آباد کی رہنے والی اور اس کی بہت دور کہیں جھنگ میں یا کہیں اور ملازمت ہے، تو ہم اس پہ میٹرک تک مفت تعلیم ہوگی، اور غیر اسلامی رسوم جتنی ہیں جیسے جہیز ہے، قرآن سے شادی ہے، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل وغیرہ، ہم سد باب کریں گے، اور ہر پبلک سروس میں خواتین کے لیے علیحدہ کاؤنٹر ہوگا۔ جماعت اسلامی پاکستان کو تعلیم یافتہ بنائے گی، اور تعلیم یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم بنیادی حق ہے، 100% خواندگی ہوگی، میٹرک تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی، اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک با ترجمہ لازمی ہوگا ہر ایک پہ، چاہے اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یہ ہم پابندی لگائیں گے کہ یہ لازمی ہے۔ 50 نئی یونیورسٹیاں قائم کرے گی جماعت اسلامی کی حکومت۔ تعلیمی بجٹ جی ڈی پی کے 5% کے برابر ہوگا۔ اب تو 1.7 یا 2% ہے، ہم 5% تک لے جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیں گے، مخلوط تعلیم کا خاتمہ ہوگا، تعلیمی ادارے منشیات سے پاک ہوں گے، طلبہ یونین ہم بحال کریں گے انشاءاللہ، اردو ذریعہ تعلیم ہوگا، اردو ذریعہ تعلیم ہوگا، اور سرکاری دفتری عدالتی زبان اردو ہوگی۔ مقابلے کے امتحانات اردو میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جوانوں کا پاکستان، ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی یوتھ بینک کے ذریعے 50 لاکھ جوانوں کو بلا سود کاروباری قرضے دے گی۔ ملازمتوں کی تلاش میں پھرنے والوں کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اور اسی طرح زرعی گریجویٹس کو، خاص طور پر یہ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی، تو زرعی گریجویٹس کو
آباد کاری کے لیے لیز پر خالی زمینیں جو حکومتی ہیں وہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں۔ بنو قابل پروگرام کے تحت جوانوں کو آئی ٹی کی فری لانسنگ ٹریننگ دی جائے گی، سستے انٹرنیٹ کنیکشن اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر فراہم کریں گے۔ کھیل کے میدانوں میں اضافہ، یعنی سپورٹس پالیسی پوری ہماری ہے۔ سیاسی اور انتخابی عمل میں جوانوں کی شرکت ہوگی۔ ہر علاقے کے اندر یوتھ پارلیمنٹ قائم کریں گے اور شادی آسان پروگرام کے ذریعے سے تعاون یوتھ کے ساتھ ہوگا۔ صحت مند پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسپتالوں میں 24 گھنٹے او پی ڈی اور ایمرجنسی سروس مہیا ہوگی۔ مستحقین کے لیے 6 امراض کا مفت علاج ہوگا۔ تمام اسپتالوں میں تمام امراض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر مقرر ہوں گے۔ اب تو نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں تو ڈیوٹی نہیں دیتے، کوئی آتا نہیں ہے۔ اضلاع کی سطح پر برن یونٹس قائم ہوگا۔ اب کوئی ہو جائے تو میو اسپتال میں برن یونٹ ہے، ہم ہر ضلع کے اندر برن یونٹ جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اور صحت بجٹ کے اندر 50% اضافہ۔ طب نبوی، ہومیوپیتھی، ہربل طریقہ علاج کی مکمل سرپرستی کریں گے۔ ڈاکٹرز کو روزگار کا تحفظ ہوگا۔ ادویات سستی ہوں گی، اس وقت تو بہت مہنگی ہے، اور جنرک ناموں پر وہ میسر ہوں گی۔ ہائی ویز پر ہر 50 کلومیٹر اور موٹر ویز پر ہر انٹرچینج پر ٹراما سینٹر ہوگا اور ایمرجنسی ہیلتھ ہیلی کاپٹر سروس ہوگی۔ سرسبز پاکستان، یعنی زراعت کے بارے میں کسانوں کو بجلی، پانی، ڈیزل، کھاد، زرعی آلات اور زرعی ادویات سستے داموں میسر ہوں گی۔ یہ ڈیوٹیاں وغیرہ اوپر ختم کر کے تو ان کو یہ کریں گے۔ خریداری کے لیے بلا سود قرضے دیں گے۔ فی ایکڑ پیداوار کو 2 گنا کریں گے۔ ہمارے دنیا کے اندر 3 فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں، 70 من تک فی ایکڑ ییلڈ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں 30 من 40 من سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیج میں اور باقی چیزوں میں ریسرچ کے ذریعے سے اس کو 2 گنا کریں گے۔ مائکرو فنانسنگ کے ذریعے سے 10 لاکھ کسانوں کو سولر زرعی ٹیوب ویل فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے زمین کسانوں کو غیر آباد سرکاری زمینیں پانی کی سہولت کے ساتھ آباد کاری کے لیے فراہم ہوں گی، اور دیہی علاقوں میں ایگرو بیسڈ انڈسٹری، ڈیری فارمنگ، ماہی گیری اور پولٹری کو فراہم ہوگا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں، فیصل آباد بھی دیکھتے ہیں، لاہور میں بھی، کہ انسانوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ یہ جو اڈے بنے ہوتے ہیں مزدوروں کے، وہاں پہ 200 مزدور ہر اڈے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ 12 1 بجے 2 بجے جائیں تب بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی منڈیاں بند کروائیں گے، ان کو اپنے دیہاتوں کے اندر انشاءاللہ مصروف کریں گے۔ وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ انڈسٹری اگر ملے گی تو یہ وہاں کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر مزدور کا پاکستان، یہ فیصل آباد کا بھی معاملہ ہے، جہاں بھی انڈسٹریل یہ شہر ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیے ہیں مزدور کو، ہماری قومی لیبر پالیسی اس کے مطابق ہوگی، اور یومیہ اجرت کا جو ڈیلی ویجز کا ہے اس کا خاتمہ کر کے اسامیوں کو مستقل کریں گے۔ تمام مزدوروں کی لازمی رجسٹریشن ہوگی۔ اجرت اور تنخواہ میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہوگا۔ مزدور کو کارخانے کے منافع کے اندر حصہ دار بنائیں گے انشاءاللہ۔ رہائش، تعلیم، علاج، بڑھاپا الاؤنس کے لیے مزدوروں کو ویلفیئر کارڈ جاری کریں گے۔ کان کنوں جن کی کوئی نہیں سنتا، ماہی گیروں اور کھیت اور پٹھا مزدوروں کا مکمل تحفظ ہوگا، اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہمارا ہے کہ غیر مسلم برادری کا پاکستان، جنہیں آپ اقلیت کہتے ہیں، ہم انہیں اقلیت کے بجائے غیر مسلم پاکستانی برادری کہتے ہیں، اور تعلیم، روزگار، علاج، شہری حقوق میں برابری کے حصے دار ہوں گے۔ جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا۔ پھر جماعت اسلامی کی حکومت کے دور میں پاکستان محفوظ پاکستان ہوگا، نظریاتی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے،
عالم اسلام اور چین سمیت ہر ملک سے باوقار آزاد خارجہ تعلقات ہوں گے۔ ایٹمی پروگرام پر ہم کوئی بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ سروسز چیفز کی تقرری سینیارٹی اور میرٹ کے مطابق ہوگی۔ یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا یہ کھینچا تانی، یہ ختم کروائیں گے۔ سروسز چیف جو ہے وہ اپنے میرٹ کے مطابق اور اپنی سینیارٹی کے مطابق مقرر ہوں گے۔ یہ جو ہے کہ یہ فلانے نے مقرر کیا تھا اور یہ فلانے یہ دفاعی بجٹ کے لیے ثوابدیدی اختیارات کا خاتمہ، جوانوں کے لیے لازمی فوجی تربیت اور آزادی کشمیر ہماری ترجیح اول ہوگی۔ ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ترین حصہ آزادی کشمیر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا پاکستان، ہم ان کو ووٹ کا حق بھی دیں گے، نمائندگی کا حق بھی دیں گے، جائیدادوں اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کریں گے، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے آن لائن سہولت ہوگی، امیگریشن اور کسٹم پر ان کو عزت و احترام کے ساتھ مراعات اور سہولتیں دی جائیں گی۔ یہ ہے ایک جھلک ہے، ویسے اس میں کئی اور پہلو ہیں جو آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے، وہ بھی ہم نے ایک بڑے منشور میں وہ اس کا سب کا حصہ دیا ہے۔ تو میں اتنی بات کر کے بات ایک دفعہ ختم کرتا ہوں، پھر آپ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی سارے ہی اپنی منشور تو بڑا خوشنما لکھ دیتے ہیں، جماعت اسلامی کی امتیازی بات کیا ہے؟ تو جماعت اسلامی کی امتیازی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے ہر منشور پر پورے طور پر عمل کیا ہے، چاہے وہ کراچی میں 3 مرتبہ ضلعی حکومت بنی، جماعت اسلامی نے کراچی کو تبدیل کیا۔ آج کراچی کے اندر جتنے اوور ہیڈ برج ہیں، جتنے پارک ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنے اسکول ہیں اور جتنا پانی کا نظام ہے، وہ سارا نعمت اللہ خان، عبدالستار افغانی ان کا دیا ہوا ہے، اور کراچی کا ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی لیے آج حافظ نعیم الرحمن کو پھر ووٹ ملے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر کراچی کو بدل سکتے ہیں تو یہی، تو ہم اگر منشور دے رہے ہیں تو پیچھے عمل ہے۔ ہمارے امیر جماعت صوبہ خیبر کے اندر وزیر خزانہ رہے 2 مرتبہ، اور بہترین وہاں بجٹ 7 انہوں نے بجٹ دیے جو ٹیکس فری بجٹ تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ تعلیم مفت کی، میٹرک تک کتابیں تک دی ہیں وہاں پہ، اور عالمی اداروں نے تعریف کی کہ اگر کسی جگہ پر کرپشن کے بغیر فنڈ خرچ ہوئے ہیں تو وہ صوبہ خیبر ہے، اس وقت صوبہ سرحد۔ اور ساتھ یہ بھی کہ وفاقی حکومت نے 1 ارب روپیہ ان کو انعام دیا کہ یہ صوبہ خیبر کے لیے 1 ارب روپیہ انعام ہے۔ تو یہ ہے ہم کریں گے۔ پھر الخدمت کی صورت میں آج کر رہے ہیں، حکومت نہیں ہے لیکن یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں، آغوش سسٹم چل رہا ہے، پینے کے پانی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، تعلیم گاہیں چل رہی ہیں، اور اسی طرح علاج کا نظام چل رہا ہے، ایمبولینس سروس چل رہی ہے۔ حکومت نہیں ہے، اربوں روپے کے آج بھی پروجیکٹ جماعت اسلامی کر رہی ہے، تو انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا۔